10 اکتوبر 77 کو پیدا ہونے والا شخص جس کا نام عزیر جان بلوچ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا نامور بنے گا۔ بڑے موڑ اس میں عجیب عجیب بھیانک قسم کے آئے ہیں۔ کسی نے آنکھیں نکال لی، کسی نے کان چھری سے کاٹ دیا، کسی نے ہاتھ کاٹ دیے۔ جو سر تھا اس کا، اس سے فٹ بال کھیلا گیا۔ راونوار چودھری اسلم جو اسلحے کے زور پہ لیاری اور اہل لیاری کو دوڑاتے، بھگاتے، پکڑتے، گرفتار کرتے، پولیس مقابلے کرتے دکھائی دیے۔ پولیس والے اس کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ جب اس نے یہ ٹھانی کہ میں نے باپ کا قتل کا بدلہ لینا ہے تو اس نے پولیس کے 5 افراد اپنے ساتھ ملائے۔ عزیر بلوچ نے دونوں ہاتھ کھڑے کی، یہ اعلان کیا، آج میں سکھ کی نیند سوؤں گا۔ رینجرز پہلے اسے گرفتار کرتی ہے 2016 میں۔ اس کا ریمانڈ اچھی طرح صحیح معنوں میں، جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے نا، صحیح معنوں میں وہ ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہو تو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ وہ رہائی کا لفظ پڑھ کے لوگ اس خیال میں، وہم میں آ گئے کہ شاید وہ رہا ہو جائے گا۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج سنو پوڈ کاسٹ کرائم میں ہم نے نعیم مصطفیٰ صاحب سے سمجھا لیاری کے گینگسٹر عزیر جان بلوچ کی زندگی کو۔ 198 مرڈرز کا اعتراف کرنے والے عزیر بلوچ نے کیسے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، لیاری کی گلیوں میں ارشد پپو کے سر کے ساتھ کیسے فٹ بال کھیلا گیا، عزیر بلوچ کو کیسے دبئی سے گرفتار کیا گیا، یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں۔ نعیم صاحب، عزیر جان بلوچ جس کی زندگی بالی ووڈ انڈر ورلڈ فلم سے کم نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ تو آج آپ سے سمجھتے ہیں، تھا کون یہ؟ دیکھیں، عزیر بلوچ جو ہے نا، وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ پوری ایک کہانی ہے۔ اور آپ نے بالی ووڈ کی فلم کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ باقاعدہ ایک دستاویزی فلم ہے۔ 1977 10 اکتوبر 77 کو پیدا ہونے والا شخص جس کا نام عزیر جان بلوچ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا نامور بنے گا، نامور گینگسٹر بنے گا۔ گینگسٹر بھی اس طرز کا نہیں کہ وہ کسی 1 2 4 5 افراد کا قاتل کہا جائے گا۔ یہ بات کی بات ہے، ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ درست تھے مقدمات یا جھوٹ تھے، لیکن جہاں اس نے آنکھ کھولی، جہاں اس نے پرورش پائی، جہاں جوانی گزاری، جن لوگوں میں اٹھا بیٹھا، جو اس کی سوسائٹی تھی، جو سوشل نارمز تھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیاری جو ہے نا، لیاری وہ بیسیکلی تو غریب بستی ہے، بلکہ ایک بستی نہیں ہے۔ لیاری ایک ایسے علاقے کا نام ہے جو درجنوں بستیوں پر مشتمل ہے۔ وہ جو لیاری ہے وہ 2 طرح شہرت پا گیا ہے۔ ایک تو اس کی شہرت بہت پازیٹیو ہے، اور وہ شہرت صرف پاکستانی نہیں، عالمی ہے، عالمگیر ہے۔ بلکہ عالمگیر شہرت کی حامل جو بستی ہے اس کا نام لیاری ہے۔ عالم انسانیت جو ہے اس کا سب سے بڑا ہمدرد چیمپئن جو تھا نا، وہ عبدالستار ایدی تھا۔ عبدالستار ایدی جیسا شخص بھی اسی لیاری میں جنم لیتا ہے۔ دنیا میں پاکستان کا روشن کرنے والا، اس کا نام حسین باکسر۔ اس نے جتنے اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کی تاریخ جس نے تحریک پاکستان کے نام سے مشہور کی، وہ بھی لیاری ہے۔ جو ہارون فیملی، حمید ہارون، پاکستان کے سب سے بڑا میڈیا گروپ ڈان، اس کے مالک ہارون فیملی کون تھی؟ جس سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواہش کا اظہار کیا، یہ جو آج حبیب بینک پلازا کہلاتا ہے نا، جو پاکستان بینکنگ کونسل کی بلڈنگ کہلاتی ہے، یہ انڈین بینک تھا، مشترکہ بر صغیر کا بینک تھا۔ اس کے پلازے میں قائد اعظم نے اس کے آڈیٹوریم میں ایک جلسہ کیا 1940-41 میں، قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد، جس میں یہ دو خواہشیں قائد نے ظاہر کی ہیں۔ ایک کی کراچی میں کہ یہاں سے کوئی انگلش اخبار نکالیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے، کیونکہ انگلش نوئنگ لوگ اسی علاقے میں تھے قیام پاکستان سے پہلے۔ بر صغیر کا وہ علاقہ کراچی ہب تھا جہاں لوگ انگریزی نوئنگ تھے۔ انگلش نوئنگ لوگوں میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے انگلش اخبار نکلنا چاہیے، اور پھر ڈان جو ہے وہ بنا، پھر ڈان وہاں سے نکالا انہوں نے، ہارون فیملی نے۔ یہ بھی لیاری کی ہے۔ قائد نے لاہور تشریف لایا 11 مرتبہ، تو 11 کے 11 بار انہوں نے کہا اسلامیہ کالج کے تاریخی حبیبیہ ہال میں، ہم MSF کے اس میں کر چکے ہیں تذکرہ، کہ وہاں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہاں سے اردو اخبار نکالا جائے۔ تو اسلامیہ کا لاہور جو اسلامی کا ریل روڈ کہتے ہیں، اس کے طالب علموں نے جو کرسچن رسالہ نکالتے تھے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کا ایڈیٹر بھی تھا۔ لیکن دوسرا حصہ ہے
وہ پولیس مقابلے کرنے والے پولیس افسران جنہوں نے اس لیاری کی اپنے اسلحے سے آبیاری کی، بڑا محتاط جملہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے اسلحے سے اس لیاری کی آبیاری کرنے والے جو تھے نا، ان میں راؤ انوار، چودھری اسلم، فیاض خان، انسپیکٹر جاوید، یہ وہ لوگ تھے جو اسلحے کے زور پہ لیاری اور اہل لیاری کو دوڑاتے، بھگاتے، پکڑتے، گرفتار کرتے، پولیس مقابلے کرتے دکھائی دیے۔ تیسرا شعبہ ہے لیاری گینگ، عبد الرحمان بلوچ جسے رحمان ڈکیت کہتے تھے، پھر اس کے بعد رحمان کا جانشین جسے عزیر بلوچ کہتے ہیں، عزیر جان بلوچ، پھر اس کے بعد چھوٹا داؤد ابراہیم بھی ایک پیدا ہوا، شعیب خان، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، یہ بڑے اہم ٹاپکس ہیں کراچی کے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ سندھ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا یہ لیاری، یہ تین میں نے گینگ بتا دیے کہ تین حصوں میں گروہوں میں تقسیم کریں تو تین گروہ بنتے ہیں، چوتھا ایک فریق ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے حکومت، پیپلز پارٹی زیادہ رہی، صدر پاکستان کے رہے آصف علی زرداری، پرائم منسٹر رہی محترمہ بینظیر شہید پرائم منسٹر رہی، قائم علی شاہ 4 بار وزیر اعلیٰ بنے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے میری اطلاع کے مطابق 4 بار۔ اس کے بعد اس سے درمیان میں ایک دفعہ جام صادق آئے، مسلم لیگ، جی ڈی اے، آر ڈی اے جو بھی بنی، ان کے مشترکہ امیدوار جام صادق، اب مراد علی شاہ پیپلز پارٹی، ان کے 3 وفاقی وزراء داخلہ کے، داخلہ امور کے وزیر 4، نمبر 1 ایک پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، جنرل نصیر اللہ بابر، جنرل نصیر اللہ بابر، جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر بڑا جرأت مند شخص تھا، میں نے آپ کو بتایا اسٹک لے کے وہ لیاری اور نازم آباد کے علاقے میں پھرتے تھے، اسٹک کے ساتھ، بغیر پروٹوکول کے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ دوسرے رحمان ملک بطور ڈی جی ایف آئی اے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں بڑے مقدمات، ایک مقدمہ تھا بھٹو کا اور ایک مقدمہ تھا بھٹو کے فرزند شاہ نواز جونیئر کہتے ہیں، شاہ نواز بھٹو کے قتل کی تفتیش فرانس کینز میں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی تفتیش یہاں، اس کے بعد مرتضیٰ قتل میں اہم فریق کے طور پہ سامنے آئے، ان کا نام تھا رحمان ملک۔ تیسرا مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار، میاں نواز شریف کے دستے راست تھے، مسلم لیگ نون کے بااعتماد ساتھی تھے، ان کو بھی ساتھ ملا لیں ایک فریق کے طور پہ۔ تو اب آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پھر ایم کیو ایم کے 3 گورنر، ایک وزیر اعلیٰ، 2-3 وزراء۔ اب لیاری کا شپنگ سے کیا تعلق ہے، آپ کو لیاری گینگ سمجھ آ جائے گا۔ لیاری سے شپنگ کا یہ تعلق ہے کہ لیاری کا جو جغرافیہ ہے اس کی در و دیوار ملتے ہیں ساحلی سمندر سے، ساحلی علاقہ ہے، ساحل سمندر جو ہے، ساحل سمندر سے اس کا علاقہ ملتا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس عزیر بلوچ کو عزیر بلوچ بنانے میں اس سمندر کا بڑا دخل ہے۔ وہ کیسے؟ 2 مقامات پہ بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ ایک ایران سے رابطہ واسطہ اس کا اس سمندر کے حوالے سے، اور سمندر میں ایک ریوالونگ ریسٹورنٹ کے قیام کی منظوری، جس سے ذریعہ آمدن بنا تھا لیاری گینگ کا۔ لیاری گینگ نے پاکستان کے تمام علاقے جتنے ملا لیں، ان میں بھتہ خوری انسانوں اور زمینوں کے نام پہ ہوتی ہے۔ یہ لیاری واحد علاقہ ہے جہاں سمندر کے نام پہ بھتہ خوری ہوتی تھی۔ اب جس عزیر بلوچ نے لیاری میں آنکھ کھولی، وہ اتنا نامور کیسے ہو گیا؟ وہ نامور ہوا دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہی، لسانیات بڑا ایشو ہے۔ مہاجر، پٹھان، بلوچ، 3 زبانیں بولنے والے، پختون بولنے والے، پشتو بولنے والی پٹھان قوم، اردو بولنے والے مہاجر اور بلوچی بولنے والے بلوچ۔ یہ تینوں کراچی میں رہتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پہ۔ وہ کون سی؟ پہلی وجہ، خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے پختونوں نے مائیگریٹ کیا پہلے بلوچستان، وہاں بدامنی، انڈیا کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تو وہاں سے وہ شفٹ کر گیا کراچی میں۔ ایک یہی ریزن ہے عزیر بلوچ کو عزیر بلوچ بنانے کی۔ اس کا والد جس جگہ پہ
کام کرتا تھا وہ ٹرک اڈا تھا, بعد میں ٹرانسپورٹ کا جنرل بس اسٹینڈ بنا, وہ کراچی اور بلوچستان کے سنگم پہ ہے. اس کے والد فیض بلوچ, فیضو ماما جسے فیضو ماما کہتے تھے, بڑا مشہور تھے. وہ ٹائم کیپر تھے. ٹائم کیپر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا جو بس گزرے گی, جو ٹرک گزرے گا, اس کا نمبر نام لکھنا ہے اور ترتیب میں سیکوینس میں لانا ہے تاکہ بے ہنگم پن کا شکار ہو. ٹریفک ایسا نہ ہو کہ بے ہنگم پن شروع ہو جائے. اس نے کہا جو ٹریفک بے ہنگم پن کا شکار ہو اسے ریگولرائز کرنا ہے ٹائم کیپر نے. بعد میں تو یہ مالک بھی بن گئے تھے. بعد میں بنے 10 سال بعد. بطور ٹائم کیپر انہوں نے کون سا علاقہ جوائن کیا؟ وہاں کے ٹائم کیپر تھے اس اڈے کے, بس سٹینڈ کے, ٹرک سٹینڈ کے, جہاں سے بلوچستان, کوئٹہ, ہب, زیارت, ان علاقوں میں ٹرانسپورٹ جاتی تھی, خواہ وہ انسانی سفر ہو یا مال برداری ہو. دونوں صورتوں میں یہ وہاں بیٹھتے تھے. فیضو ماما, فیض بلوچ جو تھے, یہ ٹائم کیپر سے اڈا مینیجر, مطلب ایک اڈے میں 4 ٹائم کیپر تھے تو ہی واز ون آف دیم. پھر ترقی کیا کی انہوں نے کہ اکیلے مینیجر بن گئے. مینیجر کے بعد یہ بن گئے ایک بہت بڑے نامور ٹرانسپورٹر. کیسے؟ جو ٹرک جاتے تھے, جو بسیں جاتی تھیں, ان میں سے ایک ایک پیس انہوں نے لے لیا, ایک ٹرک اپنے نام پہ کیا. اور سارے مینیجر یہ کرتے ہیں ہر جگہ ایسے ہی, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی, پنڈی, جہاں بڑے ٹرک سٹینڈ ہیں, بس سٹینڈ ہے, وہاں یہی ہوتا ہے. آپ نے ایک پیس خریدا, یہ پیس کہتے ہیں اس کو, گاڑی کو, ایک پیس خریدا بس کا یا گاڑی کا, اور اس سے آپ ٹرانسپورٹر بن گئے. یہ ٹرانسپورٹر بن گئے اور ان کے نام کی پلیٹ, لوگو, مونوگرام, جو نام دیں, وہ لکھا گیا فیضو ماما, فیضو بلوچ ٹرانسپورٹ. بلوچ ٹرانسپورٹ آج تک چلتی ہے, انہی کے نام سے چل رہی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں. اب گلگت بلتستان میں بھی شروع ہو گیا, آزاد کشمیر میں بھی ہے. بڑی مشہور ہے بلوچ ٹرانسپورٹ. اور بلوچ ٹرانسپورٹ کی ایک کوالٹی یہ سمجھ لیں کہ وہ رات کو چلتی ہے, دن میں نہیں چلتی. ایک بس سٹینڈ, بلوچ کا نام, اور تیسری اہم بات, قد کاٹھ جسم حجم میں یہ لوگ قداور ہوتے تھے. بلوچ سر پہ قد اگر 6 فٹ ہے ان کا تو 1 فٹ کا شملہ پگڑی باندھتے تھے. تو 7 فٹ کا شخص بس کے 100 مسائل اگر پیدا ہوں گے اور مسافر کھڑے ہوں گے 1000 بھی, تو ان میں کھڑا نمایاں نظر آئے گا. تو بلوچ کی یہ خصوصیات جو تھی نا, وہ ساری کی ساری فیض بلوچ میں موجود تھی, فیضو ماما میں تھی. فیضو ماما جب یہ ٹرانسپورٹ چلا رہے تھے تو ٹرانسپورٹ کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں. وہ کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ لوہا کسی کسی کو راس آتا ہے, یہ مشہور ہے. اور یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ مجھے بتایا. کس نے؟ امیر عبداللہ خان روکڑی نے. امیر عبداللہ خان روکڑی پاکستان کی نمبر 1 ٹرانسپورٹ کمپنی نیو خان بس کے اونر تھے, سینیٹر تھے پاکستان کے, 4 بار منتخب ہوئے پارلیمنٹیرین. اسی جگہ سے جہاں سے آج کل عمران خان صاحب ہے نا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ لوہا کسی کسی کو راس کھاتا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے 2 طریقے سے میں نے اس کو اپنے لیے راس سمجھا. میں نے کہا کیسے سمجھا؟ کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ بچانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ اب آپ سمجھیں گے کہ رات کو ٹرانسپورٹ کیوں چلتی ہے بلوچ کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچے زمین پہ اتر کے, کھیتوں میں اتر کے اوورٹیک کرتے ہیں کہ ہم اگلی سواری خود اٹھا لیں. تو لوہا اگر ہر ایک کو راس آ جائے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو. روڈز بھی خراب ہوا کرتی اس دور میں, جی ٹی روڈ تھی نا, موٹر وے تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوہا راس نہیں آتا. دوسرا, ڈرائیور راس دیتا نہیں. میں نے کیا مطلب؟ کہ کمائی نہیں دیتا ڈرائیور آپ کو. تو اس کے لیے کیا سوچا؟ کہتا ہے اس کے لیے میں نے ہر 200-400 کلومیٹر کے بعد میں نے ایک پیٹرول پمپ لگا دیا کہ پیٹرول میرے پمپ سے ڈلوائیں تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ پرچی کچھ اور ڈلوائیں کچھ. تو 2 طریقے سے لوہا راس نہیں آتا. تو یہ ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے لوہا راس تب آپ کو آئے گا جب آپ کی لتھیٹ پن, چودراہٹ, بدماشی کہہ لیں, آپ کی اس طرح کی اجارہ داری جو کم از کم آپ کو جو ہے یہ دوسرے کو میسج دے کہ آپ سے نپٹنا آسان نہیں ہے. چودراہٹ قائم قائم ہو. تو فیضو ماما جو ہیں ان کی چودراہٹ قائم ہوئی. لیکن روکڑی صاحب نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ ایک بات بیٹے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پولیس کو, بدماش گروپوں کو بھتہ دیے بغیر بھی آپ ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے. آپ کتنے بڑے امیر عبداللہ خان ہوں. تو میں نے اس کے لیے پارلیمنٹ جوائن کی تھی کہ لوگوں میں یہ کہے پتہ جائے کہ حکومت میں بھی اس کا ہاتھ پڑتا ہے.
تو وہاں جو بلوچ ٹرانسپورٹ تھی اس کا بھتہ جاتا تھا اس وقت کے لیاری گینگ کے سربراہ رحمان ڈکیت کو. اور اسی ٹائم عزیر بلوچ نے بھی اپنے باپ کا عزیر بلوچ بعد میں عزیر بلوچ آیا ہے. یہ بھتہ دیتا تھا اس کا والد فیضو ماما. لیکن عزیر بلوچ بھی تو ساتھ کام کرتا تھا. عزیر بلوچ چھوٹے کے طور پہ کام کرتا تھا, بالکل بینے ہی آپ لفظ سمجھیں اس میں بامسمہ کہ وہ چھوٹا ہی تھا. 77 میں پیدا ہوا شخص جو ہے اس کی عمر 82 83 میں کتنی ہوگی؟ 15 سال کا لیں آپ, 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہی تھا نا, میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوگا. وہ طالب علم تھا اس وقت. فیضو ماما نے اس رحمان ڈکیت کو 15,000 روپے ماہانہ سے شروع کیا, اور جب گاڑیاں 4 ہو گئیں تو 50,000 روپے ماہانہ بھتہ دیتا تھا. پولیس کی اس تفتیش کے مطابق جو فیضو ماما کے قتل کی تفتیش ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ 15,000 سے 15 to 50 یعنی 15,000 سے 50,000 تک کا بھتہ رحمان سے ڈکیت کو دیتا تھا. جب رحمان ڈکیت پہ عرصہ یاد تنگ ہوا اور یہ اپنی جوانی میں فرسٹ ایئر میں پہنچ گیا عزیر, تو کسی نہ کسی رحمان کو وہ پیسے کیوں دیتا تھا پتہ آپ کو؟ کیوں دیتا تھا؟ وہ اس لیے دیتا تھا کہ وہ عزیز تھا, اس کا رشتہ دار تھا, کزن تھا عزیر کا. کزن نہیں تھا, قریبی دور کی عزیزداری تھی, عزیزداری تھی. اس عزیزداری میں یہ پیسہ اس کو دیتا تھا. جب رحمان پہ عرصہ یاد تنگ ہوا اور پیپلز امن کمیٹی ایک وہاں, وہ بھی میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں ابھی, پیپلز امن کمیٹی پہ کچھ تھوڑی سی سختی آنے لگی, تو اس نے ایک وہاں شخص تھا اسی لیاری کی پیداوار, وہیں کا سپوت تھا لیاری کا, اور لیاری کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے لائنز کہتے تھے, لائنز ایریا لیاری میں. وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا پپو, ارشد عرف پپو. ارشد پپو نے اپنا پہلا نام رکھا ارشد لیاری, اور یہ کیا کرتا تھا, یہ شروع میں پنچایتیں لگاتا تھا. وہاں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوئے, ان کو بلایا, ڈانٹ ڈپٹ کی, پیسے لیے 200-400 روپے جیب میں ڈالا اور بھاگ جائے, ڈرا کے بھگا دیتا تھا. وہاں لیاری میں ایک عجیب نظام ہے, اب بھی ہے, کہ وہاں عدالتیں لگتی ہیں, پنچایت لگتی ہے. اچھا, اب آپ اسے کہیں پنچایت, آپ کہیں جرگا, لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں ایک تفتیش, ایک انکوائری رپورٹ کے مطابق کہ وہاں نجی عدالتیں لگتی تھیں. نجی عدالتیں فیصلہ کرتی تھی کہ اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ نہیں کرنا ہے. لیاری میں جو ڈوز اور ڈونٹس طے ہوتے تھے وہ یہ پپو کلواتا تھا. پپو نے دیکھا کہ پٹھان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے دور ہو گیا, رحمان ڈکیت جسے کہتے ہیں, جو بھی تھا وہ دور ہو گیا رحمان بلوچ. اس نے اپنی جگہ بنائی, اس نے کہا میں انٹر ہو سکتا ہوں. اس نے فون کیا ایک دن فیضو ماما کو, بلوچ صاحب, یہ سندھی اور پختون سے ملی بولتا تھا, بلوچ صاحب یہ موجود ہے پولیس کے ریکارڈ پہ, آپ جو ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, بھتہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا بھتہ نہیں دیتا, میں اس کو تو خرچہ دیتا ہوں. اس نے کہا کا خرچہ؟ میں نے کہا بھتیجا ہے میرا. تب سے یہ مشہور ہوا کزن ہے. باپ نے کہا عزیر کے کہ میرا بھتیجا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے چپ کر کے خاموشی سے اس نے کہا جی کہ ماما سارے کہتے تھے, خیبر پختونخوا اور سندھ, وہاں ماما 2 طرح استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ماما کہ ماں کا بھائی ہے, ماں دو ماں ہے نا, ماں بھائی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ ماں کا بھائی ہے. دوسرا ماما وہ کہتے ہیں تو ماما ہیردا ہے, ماما لگتا ہے, پنجاب میں ایسا کہتے ہیں, پنجاب میں. ایک یہ. دوسرا ماموں وہاں ماما کہتے ہیں بالکل جنون کہ ماما ہی ہے ہمارا, جگ ماما کہتے ہیں اس کو سندھ میں. وہاں ہی یہ ماموں بنا دیا بھی کہتے ہیں کہ ماموں بنا دیا, ٹوپی پہنا دی. یہ ماموں بنا دیا جو ہے نا, یہ ارشد عرف پپو پہلوان لیاری, اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے اس کو صرف اپنا تعارف کروایا ہے اور یہ پوچھا ایسے سوال, اس نے جواب نہیں مجھے دیا کہ تو بھتہ کیوں دیتا ہے رحمان کو. اب میں یہ اگلے فون پہ میں نے اسے ماموں بنانا ہے, یہ ایگزیکٹ جملہ ہے. انہوں نے کہا ماموں بنانا ہے. ماموں کیسے بنانا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا ماموں ایسا بناؤں گا. اگلا فون کیا,
اس نے کہا رحمان از نو مور دیئر, کوئی تعلق نہیں ہے رحمان کا, اب تم نے بھتہ مجھے دینا کرنا ہے. اس نے بھتہ نہیں دیا. جب بھتہ نہیں دیا تو کیا کرتا ہے پپو اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے. یہ قتل کرنے کا مقصد اس سے کوئی انتقام لینا نہیں تھا, یہ لیاری گینگ کا ایک پیغام تھا. اس دور میں جب ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا, اس وقت یہ پیغام تھا کہ ہم زندہ ہیں اور جو شخص ہماری بات نہیں مانے گا اس کا ہم حشر کیسا کریں گے, جو فیض ماموں کا ہونے لگا ہے. فیض کو اغوا کیا, قتل کیا, قتل کر کے یہ مشہور کیا, زینت بنا اخبارات تھے پرنٹ میڈیا کہ ارشد لیاری نے بھتہ نہ دینے پر فیضو ماما کا قتل کر دیا. فیضو ماموں کے قتل کا اعتراف بھی کیا, کریڈٹ بھی لیا, دونوں چیزیں ہیں. جب اس نے یہ کہا تو چھوٹے کے طور پہ جو عزیر بلوچ وہاں بیٹھتا تھا, اس نے کہا اڈا گیا جہنم میں اسے بعد میں نپٹوں گا, پہلے ارشد سے نپٹوں گا. عزیر بلوچ کی زندگی کا یہ ایک عجیب ٹرن ہے جو اس نے باپ کے بدلہ لینے کی ٹھانی, سب کچھ چھوڑ دیا. انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے چکا تھا جب یہ وہاں چھوٹے کے طور پہ کام کرتا, اس وقت کام کرتا تھا, باپ اس کا قتل ہو گیا تو انتقامی ذہن بنایا اس نے. اور انتقامی ذہن کے بعد اس نے کہا رحمان ڈکیت گیا تھا, رحمان کزن کہلاتا تھا اپنا, اس نے کہا میرا کزن گیا تھا, تو اس نے کہا اس کی طاقت میں کمی آ گئی ہے. اور پھر اس نے گینگ جوائن کر لیا رحمان ڈکیت کا. رحمان کو جوائن اس نے کیا, دشمن کا دشمن دوست. ارشد کا دشمن تھا رحمان, اس کے گاہ توڑ رہا تھا بھتہ لینے کے لیے, کہتے اس کو چھوڑو مجھے دو. تو اس نے کہا جی کہ میں بجائے اس کے کہ براہ راست بدلا لوں, 9 عمر تھا نا, اس نے رحمان کے گینگ کو جوائن کرنے میں عافیت جانی اور یہ رحمان کے گینگ میں شامل ہو گیا. رحمان کے گینگ میں شامل ہوا تو بلوچ تھا, بلوچ ہونے کے ناطے انہوں نے ایکسیپٹنس بھی دی, اس کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا, اور تیسری اہم بات یہ کی کہ اس کو رحمان پہ فوقیت دینا شروع کر دی ان ساتھیوں نے جو رحمان کے ساتھی تھے. اس کا اپنا گینگ اسٹیبلش ہو گیا. رحمان نے جو پیپلز امن کمیٹی بنائی تھی لیاری میں, اب ایک جملہ مترادہ سن لیں, لیاری میں امن کے نام پہ ظلم, جبر, تشدد, دہشت گردی اور وحشت, بربریت, بھیانک پن, اس کا وہ کھیل کھیلا گیا. امن کے نام پہ کہہ رہا ہوں, امن کا نام تھا پیپلز امن کمیٹی, اس طرح کی کئی امن کی جرگے ہوئے, وہ بھی بنیاد بنے اس انسانیت سوز مظالم کے. یہ مظالم کیا تھے؟ جس طرح اس نے بدلہ لیا ہے اپنے باپ کا, وہ پاکستان کی تاریخ کا بھیانک ترین باب ہے, بھیانک ترین. اس نے رحمان کے ساتھ مل کے پیپلز امن کمیٹی جوائن کی, بعد میں سربراہ بن گیا اس کمیٹی کا. رحمان کے پولیس مقابلے مرنے کے بعد تو یہ نمبر 1 تھا یہ, لیکن اس سے پہلے بھی اس نے کام کیا. اور کیا کام کیا؟ اس نے لوگوں کو ساتھ ملایا, اور ان میں سب سے بڑی تعداد پولیس والوں کی تھی. پولیس والے اس کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ پولیس والے اس کے ساتھ اس طرح ہوئے کہ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا گینگسٹرز, یہ پولیس کے پہلے مخبر کے طور پہ کام کرتے ہیں, پولیس کے ہمدرد کا, ساتھی کا رول پلے کرتے ہیں. ان کو یہ یقین دلواتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری حمایت. پولیس کو ضرورت ہے عوام کی حمایت کی, کہ نہیں ہوگی, اور خاص کر ان جیسے لوگوں کی جو پنچایتی ہیں, اگر نہیں ہوگی حمایت تو اعلیٰ افسر ناراض ہو جائیں گے, ان کے خلاف شکایتیں جائیں گی. تو ان شکایتوں سے بچنے, الزامات کی بوچھاڑ جو ہوتی ہے نا, ان سے بچنے کے لیے اس نے پہلے سٹیپ کے طور پہ ان کا ساتھ دیا پولیس کا. سو مچ سو کہ بعض معاملات پہ یہ خاموشی اختیار کرتا رہا جو پولیس کی ہائی ہینڈنس ہوتی تھی. اچھا, 2006 میں یہ 10 ماہ کے لیے جیل بھی گیا. جیل گیا. اس نے قتل و غارت گری کا جو سسٹم اپنایا تھا نا, میں نے کہا امن کے نام پہ ظلم اور دہشت کی جو گیم تھی, وہ ایسی گیم تھی کہ جس میں ہر شخص شامل تھا. یہ جس قتل میں گیا تھا وہ روٹین کے قتل تھے, جن میں سے یہ 39 کا نہیں کل فیصلہ ہو گیا. یہ وہی کیسز ہیں جو پولیس ایک مقدمے میں کسی کو مطلوب ہوتی ہے کوئی شخصیت, اس کو پکڑ لیتی ہے, پھر بعد میں اس پہ ان ٹریس سارے کے سارے کیس ڈال دیتی ہے. یہ اس طرح کیس ہوں گے, میرا خیال یہ ہے ابھی تک. رحمان بلوچ کی کہانی بھی بہت نشیب و فراز کی کہانی ہے.
بڑے موڑ اس میں عجیب عجیب بھیانک قسم کے آئے ہیں. ایک دور میں یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فرنٹ مین ہے. مشہور ہو گیا. کہاں تک مشہور ہوا کہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان تشریف لائیں سانحہ کارساز ہوا 2007 میں. تو 2007 میں بے نظیر کو وہاں سے متاثرہ مقام سے نکال کے, ظاہرہ بندہ حواس باختہ ہوتا ہے, بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے, وہاں سے نکال کے بلاول ہاؤس تک, بے نظیر ہاؤس تک, گھر تک پہنچایا. ریمانڈ کے اتنے رحمان میں اتنا قریب تھا. لیکن ایک موڑ ایسا بھی آیا 2012-13 کا جو آپریشن تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر داخلہ رحمان ملک نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے پیپلز امن کمیٹی پہ پابندی لگائی, خود لگائی. یہ صورتحال بھی رہی. لیکن اس کے تعلقات سمجھیں ذرا, اس سے پہلے عزیر بلوچ کے, تاکہ آپ عزیر بلوچ سمجھ آ جائے. عزیر بلوچ نے جو پولیس سے تعلقات استوار کیے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2013 تک کس نہج پہ پہنچ گئے؟ 2013 تک اس نہج پہ پہنچ گئے کہ لیاری کے 5 تھانوں کے ایس ایچ او, اے ایس آئی سے ایس ایچ او تک, تحصیل پولیس افسر ٹی پی او, لیاری تحصیل تھی, لیاری کے تحصیل یعنی ڈویژنل پولیس افسر بھی اس نے کہنے پہ, اقبال بھٹی مشہور ہے, 3 دفعہ آیا گیا, بدلا, معطل ہوا, فلاں ہوا, پھر لگتا رہا. یہ پولیس افسروں سے تعلقات اس قدر تھے کہ یہ خود ان کو لگواتا تھا. اور جب اس نے یہ ٹھانی کہ میں نے باپ کا قتل کا بدلہ لینا ہے, تو اس نے پولیس کے 5 افراد اپنے ساتھ ملائے. بدلہ کیسے لیتا ہے؟ بدلہ اس طرح لیتا ہے, اور بڑا بھیانک بدلہ ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کا, میں نے کہا, بڑا وحشتناک بربریت سے بھرپور جو ہے نا وہ باب ہے. کیا چیپٹر ہے وہ؟ اس نے ایک جاوید انسپیکٹر تھا, بڑا مشہور تھا, لوکل تھانوں میں 4-5 تھانوں میں سے چرا ہے. اس جاوید سے اور اس کے 2-3 ساتھیوں سے یہ طے کیا کہ ارشد پپو جو ہے وہ مطلوب ہے کئی کیسوں میں, میں تمہاری امداد کروں گا, لیکن بٹ اٹ واز جسٹ ادروائز. پولیس نے اس کی امداد کی تھی. پولیس کو خود چاہیے تھا کہ اس طرح کا بندہ مل جائے ان کو, پپو جیسا. پپو کے بارے میں اس نے مخبری لی پپو کے ایک ساتھی سے, اور اس ساتھی نے یہ بتایا. بعد میں پتہ لگا کہ وہ ساتھ پکڑا گیا, فرار ہو گیا, فرار کر دیا پولیس نے اس کو. ظاہر وعدہ معاف بنا تھا, مخبری کی تھی, فرار کر دیا. اس شخص کا نام تھا شیر عرف شیرو. اس کو یہ پتہ لگا کہ شیرو کے گھر پہ یہ روپوش ہے ارشد پپو, اور اس نے کہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں اس وقت تک جب تک بدلہ نہ لے لوں, چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے خاموشی سے جا کے, اس نے خاموشی سے چپ کر کے جا کے نا, اور اس نے رابطہ کیا پولیس انسپیکٹر جاوید سے, اور جاوید نے اپنے 2 سب انسپیکٹر اے ایس آئی ساتھی بلائے اور بلا کے یہ کہا کہ شیرو کو پکڑ لو. اب اسی پہ یہاں پہ 2 قسم کی نا اس میں ہمیں معلومات اطلاعات ملتی ہیں. ایک جے آئی ٹی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, جو عزیر بلوچ کے مقدمات کی تفتیش کرتی ہے, انکوائری کرتی ہے, تحقیقات کرتی ہے. گرفتاری کے بعد وہ بات کی بات ہے. لیکن ایسے جملہ بھی ذہن میں آیا ہے, اس ٹیم کے جو انکشافات ہیں نا ان میں یہ درج ہے کہ اعترافی بیان ہے اس کا. لیکن بعض اوقات بیانات میں اس پہ ڈسکس کریں گے, مجھے یاد کرائیے گا آپ کہ یہ اعترافی بیان بھی ذرا مختلف ہوتے ہیں. بیان کچھ ہوتا ہے عدالت میں, کچھ آ جاتا ہے پبلک میں, کچھ آتا ہے. پہلے بیان پولیس کے روبرو 161 کا اسٹیٹمنٹ, پھر 164 کا عدالت کے روبرو, جوڈیشل افسر کے روبرو, اور تیسرا پبلک جو ہوتا ہے اخبارات میں, چینلز پہ, وہ مختلف ہے. ہم نے فرام دا ہارسز ماؤتھ نہیں سنا. یہ اس کے اعترافی بیان کی روشنی میں جے آئی ٹی تحریر کر رہی ہے اپنی رپورٹ میں. وہ کوئی 62 صفحوں کی 63 صفحوں کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ شیرو کا ایڈریس لیتے ہیں ڈیفنس میں. پولیس کی 2 موبائلیں انسپیکٹر جاوید منگاتا ہے, اور انسپیکٹر جاوید موبائلیں منگوا کے اس کو ساتھ بٹھاتا ہے. انتقام اس نے لینا ہوتا ہے. شیرو کو گھر جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں. شیرو کو گھر میں 2 طریقے ہیں. ایک آئی کیمرہ جو ہوتا ہے, اندر سے جھانک کے دیکھتے ہیں. ایک باہر سی سی ٹی وی سے اس کو پولیس بھائی دکھائی دیتی ہے. تو پولیس کے شیرو سے بھی تعلقات تھے, چونکہ اس نے کہا پولیس والا ہے, اور جاوید صاحب باہر آ گیا. جاوید صاحب کا لفظ ہے, یہ لکھا ہے رپورٹ میں کہ جاوید باہر آ گیا. جاوید انسپیکٹر کو دیکھ کے وہ شیرو دروازہ کھولتا ہے, ارشد پپو, باقی سارے لوگ, تینوں کو پولیس باہر لے آتی ہے. اب ایک روایت ہے کہ پولیس موبائل میں ڈال کے وہ اسے آدم ٹی گوڈاؤن بڑے مشہور ہیں. آدم ٹی گوڈاؤن جو ہے نا, وہاں پتی چاول
चना दाल अजनास की भरमार है, इतना वहाँ बड़ा गोदाम है कि वहाँ लाखों बोरियाँ समा जाती हैं। ये वहाँ ले जाके करते हैं। लेकिन असल इत्तला जो CCTV फुटेज से आई और PTV में आज भी महफूज है, PTV में ये करते ये हैं कि उनको ले आते हैं, इस दौरान बाहर मजमा इकट्ठा होता है, ये इत्तलात फैलती हैं कि जी वो पकड़े गए। कौन? अरशद पप्पू। अरशद पप्पू चूँकि हर एक से भत्ता मांगता था, ताजरों के कत्ल में शामिल था, कई बड़े वाक़यात जो कराची में बदअमनी के हुए वो अरशद पप्पू के खाते में थे। पुलिस उनको लेके बाहर आती है तो मजमा उनको छीनने की कोशिश करता है। ये चील चौक अफशानी गली में आती है। जी हाँ, ये जो चील चौक उसे कहते हैं, चील चौक जो है, चील चौक लियारी का सबसे बड़ा चौराहा है, उसे चौरंगी कहते हैं उनकी ज़बान में, महाजरों की ज़बान में चौरंगी कहते हैं। वहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, वो चौरंगी है। उस चौरंगी पे लोग ये देखते हैं कि उनको घसीट के लाया जाता है अरशद पप्पू वगैरह को। फिर जिसके हाथ में जो आया, पत्थर वाले ने पत्थर मारा, लाठी जिसने हाथ में थी उसने लाठी मारी, जिसके हाथ में खंजर था उसने खंजर मारा। ये कहते ये हैं कि पब्लिक ने उन्हें नाम दिया गया बलवाइयों का, कि बलवाइयों ने ये किया। लेकिन जो रिपोर्ट की तहकीकाती 3 सतरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। JIT ने जो 3 सतरें, मुझे इस पर एतराज़ है इस रिपोर्ट पे और JIT पे, वो बाद में बात करते हैं। JIT ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें ये लिखा गया कि ये उज़ैर बलोच और उसके साथियों ने फैज़ू मामा के कत्ल का बदला लिया कि उन्होंने अपने गैंग के लोग बुलाए, बलवाई थे वो जो भी थे, मोहल्लेदार थे, लियारी के ही ना, उन लियारी के लोगों ने इस पूरे तीनों अफराद के जो पकड़े गए थे उन पे जुल्म व तशद्दुद इस अंदाज का किया कि किसी ने आंखें निकाल ली, किसी ने कान छुरी से काट दिया, किसी ने हाथ काट दिए। सो मच सो कि ये हाल भी हुआ कि वहाँ जो सिर था उसका, अरशद पप्पू का, उससे फुटबॉल खेला गया। आपको पता है फुटबॉल क्यों खेला गया? ये फुटबॉल इसलिए खेला गया कि लियारी में 6-7 ऐसे बड़े फुटबॉलर पैदा हुए। तो लियारी में गेम्स, अच्छा लियारी के, मैंने एक बात आपको बताई कि कद-आदम लोग थे बलोच, वो कद-आदम थे, लेकिन वहाँ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थी। फुटबॉल, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स। फुटबॉल, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स के जगह जगह पे तरबियत के कैंप थे, लगते थे, तरबियत गाहें भी थी, मुस्तकिल सेंटर्स कहते हैं उनको, कोचिंग सेंटर। वो वहाँ के बलोच सारे के सारे ट्रेंड थे, उन्हीं में शामिल था ये शेरू भी, उन्हीं में शामिल था ये अरशद पप्पू भी। ये लोग मार्शल आर्ट्स के ट्रेंड थे, तो वहाँ के लोकेलिटी भी ट्रेंड थी। तो जब अरशद पप्पू पकड़ा जाता है तो उन्होंने सारे मार्शल आर्ट्स के सारे हरबे इस्तेमाल किए और फिर फुटबॉलर के तौर पे उसके सर को किक्स मारी, और इतनी किक्स मारी आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ से तकरीबन 2-2.5 फरलांग यानी 1 किलोमीटर समझ लें, 1 किलोमीटर के फासले पे जो नाला है उसको ठोकरे मार मार के, जैसे पंजाबी में ठुड्डे कहते हैं, वो ठुड्डे मार मार के उन्होंने उस नाले में फेंका। फिर उन तीनों की लाशों को नजर आतिश किया गया, उनको जला दिया गया, खाक सतर किया गया, और जब वो खाक आलूद, वो जो कालक कोयले जैसे बन गए जिस्म, और वो जब उनको घसीटा और उसी नाले में फेंका जहाँ इसका सिर फेंका था। उसके बाद उज़ैर बलोच ने दोनों हाथ खड़े किए, हाथ खड़े करके ये ऐलान किया कि आज मैं सुख की नींद सोऊंगा। मतलब क्या है कि जब से बाप कत्ल हुआ था उज़ैर सुख की चैन की नींद नहीं सोया था। और ये 10 साल हैं, 2003 से 2013। 2003 से 10 साल में इंतकामी जज्बा कितना भड़क गया होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसने बरमला ये कहा कि मेरा इतना ही ताल्लुक़ था जराइम से, जराइम की ज़िंदगी से। इस दौरान ये कबाड़ी मार्केट का वाक़या, 11 ताजिर, पाकिस्तान की सारी तारीख़ का सबसे भयानक जो लर्ज़ा खेज़ वारदात जिसे कहा जाता है ना, वो थी यही 11 ताजरों को भत्ता ना देने के इल्ज़ाम में। कबाड़ी मार्केट बड़ी मार्केट थी, पहले दौर में छोटा था, लेकिन बाद में भत्ता बढ़ता गया। जो भत्ता करोड़ों में मांगा था उन्होंने नहीं दिया, उनको बुला के ज़िबा करके कत्ल किया गया। एक
اس کے بعد کراچی کے لیاری اور گردنواں میں ہنگامے پھوٹ پڑے. اس میں 15 سے 20 افراد جو ہیں جان کی بازی ہار گئے, اور وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین باب تھا, جس کے بعد کراچی میں آپریشن کیا, خوفناک آپریشن. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں بھی تھی, صوبے میں بھی تھی. انہوں نے وہاں آپریشن کیا, صدر زرداری صاحب. اس آپریشن میں کراچی کا بالعموم اور لیاری کا بالخصوص جو امن ہے نا, وہ بحال ہونا شروع ہوا. بحال ہوا نہیں تھا, بحال ہونا شروع ہوا. ابھی بحال مکمل نہیں ہوا, ابھی انڈر پروسیس ہے. لیکن اس سے پہلے اس نے ایک حنیف منشیات فروش تھا, حنیفہ بلوچ اسے کہتے تھے. یہ سارے بلوچ وہاں, چونکہ بلوچ قوم میں نے کہا اکٹھی تھی. نیفا بلوچ جس کے بارے میں پولیس کہتی ہے, پولیس رپورٹ ہے, GIT میں لکھا ہے. اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ نیفا بلوچ جو ہے اس کو قتل کیا, ایذا پہنچایا, بے عزت کیا, جو مراحل سے گزرا, اس کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا اس نے. اس پہ کوئی بھتہ یا پیسہ, کوئی تاوان شامل نہیں تھا. عزیر نے کہا تھا میں اس کا بدلہ لوں گا, اور ایک باپ حاجی اسلم اور اس کے دو بیٹے اغوا کیا. 2-3 روز تک خاموش رہا, نہیں بولا. پھر قتل کروایا, قتل کروا کے کریڈٹ لیا, اور پھر یہ کہا کہ حنیف کا بدلہ لے لیا. باپ کا بدلہ لیا, حنیف کا بدلہ لیا. یہ 2 بغیر پیسوں کے لیے 2 کیسز کو آپ اس کی ہسٹری سے نکال دیں. عزیر بلوچ پہ 96 مقدمات ایسے ہیں جو اس نے پیسے کے لین دین پہ کیے, قتل و غارت گری کے کیسز درج ہیں نا. ان میں سے اب فیصلہ ہو رہا ہے, یہ اور بات ہے. عزیر بلوچ کی زندگی میں جو پولیس والے آئے نا, اس نے ان کی اس ساری لائف کو نا, بلوچ خاندان کی, بلوچ قبائل کی سمجھ لیں, پوری لائف کو کبھی اونچا کبھی نیچا. آپ کو یہ بات کا شاید علم نہیں ہوگا, وہاں یہ واقعات مجھے ہمارے دوستوں نے سنائے, خاص کر لیاری کے بزرگوں نے 2-3 واقعات سنائے. ایک واقعہ ایک بزرگ نے سنایا کہ میرا بیٹا اور میری بہو, ایک سول جج ایک سیشن جج, ان کے پاس جب کیس لگتے تھے لیاری گینگ کے, تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی سے, کراچی جنوبی, کراچی ساؤتھ جسے کہتے ہیں, کراچی ساؤتھ میں 4 ججوں نے, کراچی ساؤتھ کا علاقہ تھا نا یہ, کراچی ساؤتھ میں 4 ججوں نے ان کے کیسز کی سماعت سے انکار کر دیا. ان میں 3 کیس جو تھے نا وہ عزیر بلوچ کے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ خوف تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچے مروا لیں یا اپنے آپ کو قتل کروا لیں. اگر ہم نے عزیر بلوچ کی ارشد پپو کی فیصلہ بھلے ڈاکومنٹس پہ دیں, ان کے حق میں جائے, تب مخالف گروپ ہمیں نہیں چھوڑے گا, اور اگر ان کے خلاف دیں تو یہ ان کا گینگ کہاں چھوڑے گا. بہت سے پولیس والے ان کے نام سے خائف تھے, عزیر بلوچ کے, ارشد پپو کے, رحمان ڈکیت جو تھا وہ رحمان کے نام سے. بلوچ بھی تھے, پختون بھی تھے, مہاجر بھی تھے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کی تخصیص ہے. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, میں نے آپ سے کہا جی لسان کی بنیاد پہ ہوتے رہے, یہ لسان کی بنیاد پہ ہوئے, سیاسیات کی بنیاد پہ بھی ہوئے. سیاسی گروہوں کے مخالفین کو مارا گیا, بعض اوقات مارا ایک پارٹی کے کہنے پہ گیا اور مخالف سیاسی پہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی. کئی دفعہ MQM کے کئی لوگ پکڑے گئے, بعد میں پتہ لگا کہ جناب وہ تو ان کے مخالفوں نے ان پہ الزام لگوا دیا. پولیس مقابلے سے بھی یہ بچ جاتا ہے. ایک بار 2009 میں جب رحمان ڈکیت کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے, وہ ایک FIR کا حصہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت جس میں یہ بری بھی ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ موجود تھا. اس کی وجہ سنیں کیا ہے, یہ اپنی موجودگی اس نے اس لیے ظاہر کی تھی کہ پتہ نہیں تھا کہ رحمان ڈکیت مر جائے گا, کہ رحمان کو اور اس کے ساتھیوں کو یقین آ جائے کہ یہ ان کے ساتھ ہے. اس لیے یہ FIR میں نام دانستہ, میری اطلاع ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, اطلاع ہے. وہاں مجھے لیاری کے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں رحمان کے گروہ کا حصہ ہوں. کیوں؟ کہ اس کے مخالفین نہ اس پہ کو حملہ کریں. رحمان سے سارے ڈرتے تھے, لیکن جب رحمان قتل ہو گیا, پولیس مقابلے میں مارا گیا, تو جو FIR درج ہوتی ہے, تو پھر میرے چونکہ پولیس والوں سے تعلقات تھے, میرا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ نام ڈلوا دیا کہ جی جو 3 فرار ہوئے ان میں بھی ایک شامل تھا. یہی بیان اس نے GIT میں دیا ہے.
یہ اس پولیس مقابلے میں جو بھی موجود ہوتا بچتا نہیں وہاں سے. ایک وہ چھوڑا پولیس نے جس کو وعدہ معاف بنایا، جس نے مخبری کی تھی اورنگزیب، اس کو وعدہ معاف بنایا. اور ایک یہ جس کو یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ یہ بھی وہاں موجود تھا اور اس نے مرتے دم تک رحمان کا ساتھ دیا ہے. رحمان کو یہ اپنا کزن کہتا تھا، اپنا گرو کہتا تھا. 2008 میں رحمان کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی کہ اس نے یہ اعلان کیا میں پیپلز امن کمیٹی کا چیئرمین ہوں. جب پیپلز امن کمیٹی کا چیئرمین اس اناؤنس کیا تو اس نے 5-6 واقعات اوپر تلے ایسے ہوئے جن میں رینجرز کے 2 نوجوانوں کا قتل تھا. اس کی کیا کہانی ہے؟ وہ سادہ کپڑوں میں رینجرز کے 2 اہلکار جو ہیں، وہ لیاری بہت بڑا علاقہ ہے، لاکھوں کی آبادی ہے، وہاں آ کے ریکی کرتے تھے. اس کے گینگ کی نہیں کرتے تھے. وہ اس کے مخالف بھی تو لیاری گینگ کہلواتا تھا. لیاری میں تو کوئی ایک گروہ نہیں تھا، لیاری میں تو 10 گروہ پیدا ہوئے. تو وہ لیاری کے تمام حالات واقعات جو لا اینڈ آرڈر سے متعلق تھے ان کی مخبری پہ مامور تھے. کیوں؟ وزارت داخلہ نے یہ حکم دیا تھا. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، جو 2012 کا الیکشن ہے، یہ جو آپریشن ہے لیاری آپریشن، کراچی آپریشن کہتے ہیں اس کو، چودھری اسلم نے جو کیا، وہ جو لیاری آپریشن تھا وہ ISI کی انفارمیشن بیسڈ آپریشن کی وجہ سے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ لیاری کی انفارمیشن اکٹھی کرنے پہ جو مامور تھے ان میں 2 کوپ تھے رینجرز کے، مطلب فوج کا حصہ، ملٹری فورسز کہہ لیں. رینجرز کے 2 اہلکار ریکی کرتے تھے. انہوں نے جو اطلاعات لیں، اکٹھی کیں، وہ ایک رپورٹ کی شکل میں ISI کے سربراہ تک، جرنیل صاحب تک گئیں. چونکہ ان کی رسائی بہت زیادہ تھی عزیر بلوچ وغیرہ کی، تو ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ اس نے ہمارے گینگ کے خلاف اس رپورٹ میں تحریر کیا ہے. اور رپورٹ کی بنیاد یہ 2 بندے ہیں. انہوں نے اپنے گروہوں کو کہا، اپنے گینگسٹرز کو کہا جتنے گروہ کام کر رہے تھے کہ یار یہ ہم سب کے مشترکہ خلاف ہے، مخالف ہے، ان 2 کو ٹھکانے لگاؤ. ان 2 کو رینجرز کارپس کو انہوں نے منظر سے غائب کرنے کے لیے اغوا کیا. اغوا کے 4-5 روز بعد جو ہے نا، سب سے پہلا شک ہی اس پہ گیا عزیر بلوچ پہ کہ یہ اس گروہ کا کام ہے. انہوں نے اس کو بلایا اور جہاں بلایا گیا وہ انتہائی پرخطر جگہ تھی. اسے کہا گیا کہ تجھے سپورٹ بھی ملتی ہے، تجھے ہر طرح کی امداد حاصل ہے، اور تیری سرپرستی جو لوگ کرتے ہیں ہمیں وہ پتہ ہے. اگر تو نے 2 بندے ہمارے حوالے نہ کیے تو تیری خیر نہیں ہے. لیکن یہاں آپ بلوچ قبیلوں کی انتقامی ذہنیت جو ہے نا وہ ملاحظہ کریں. بلوچ جب ایک دفعہ ٹھان لیتا ہے نا، یہ پختون کا مسئلہ بھی ہے، پختون بھی یہ کرتا ہے، بلوچ بھی یہ کرتا ہے. دونوں کی یہ روایات ہیں کہ جب وہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے یہ اس سے بدلہ لینا ہے، پھر وہ لے کر چھوڑتا ہے. 3-4 دن اس نے تساہل کیا، مؤخر کر دیا، لیکن بعد میں ان کی لاشیں ایک ایسی جگہ سے ملی جو بہت ویران تھی. ان کو قتل کیا. ان کے قتل کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، GIT میں جب اس نے اعتراف کر لیا نا، اعتراف بتا رہا ہوں، یہ پکڑا جاتا بعد میں، عزیر بلوچ نے اعتراف کیا کہ میں نے اغوا کرایا، میں نے ہی قتل کیا. تو اس کے بعد ایک جملہ نبیل گپول کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما سندھ کی حد تک، بلکہ مرکزی تھے وہ تو، اور حکومت میں نہایت بااثر مؤثر شخصیت، نبیل گپول کا یہ کہنا تھا کہ جب میڈیا نے پوچھا تھا نا اس وقت، انہوں نے کہا جی کہ جب آرمی کو، فوج کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب بھی اپنی 2 لاشیں یاد آئیں گی نا تو معافی نہیں دیں گے اپنے مقبین کو. اور یہی جرم تھا جس میں ملٹری کورٹ سے اس کو سزا ہوئی. ایک بار جیل گیا، دوبارہ پھر ایک سزا ہوئی، وہ ایران سے، وہ بتاؤں گا میں آپ کو جب آپ پوچھیں گے. لیکن فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ عزیر بلوچ نے انتقامی ذہن بنا کے رینجرز اہلکاروں کو مارا تھا کہ ہماری مخبری کیونکہ ہم مروانا چاہتے ہیں. عزیر بلوچ ایران گیا، روپوشی کاٹ. اس کے پاس ایرانی شہریت کیسے آئی؟ اس کی ایک عزیزہ ہے جسے اس کی کزن کہا جاتا ہے، عائشہ نام، عائشہ ان کا نام ہے. عائشہ، اچھا ایران کے بارے میں آپ ایک بات پتہ نہیں عام لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، ایران کا بارڈر 2 جگہ سے بلوچستان سے لگتا ہے.
گوادر اور تفتان. تو جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگ لنڈی کوتل سے ہر دوسرے دن کابل جاتے ہیں, قندھار جاتے ہیں, اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کا گوادر سے اور وہاں سے آنا جانا اور معمول کی بات ہے. تو بلوچ قبائل بہت ہم آہنگ ہیں ایرانی کلچر سے. ایران کی بہت جو ایران میں رہائش پذیر ہیں فیملیز, ان کا بلوچستان سے تعلق بھی ہے, بلوچ بھی ہیں. عائشہ نامی ایک خاتون جن کو ان کی کزن کہا جا رہا ہے عزیر بلوچ کی یا ان کے والد کی, دو باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں عزیر کی کزن ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والد کی کزن ہے. یہ یہاں کے حالات دیکھ کے جیل سے رہائی, پہلی دفعہ جیل سے رہائی کے فوری بعد ایران چلا جاتا ہے 2006 میں. 6 تک جیل کاٹی اس نے, 10-11 ماہ کی. 10-11 ماہ کی جیل کے بعد یہ ایران جاتا ہے عائشہ کے پاس. عائشہ سے گفتگو شنید کرتا رہتا ہے, بتاتا ہے کہ یہ معاملہ. عائشہ نے کہا کہ یہ مجرمانہ زندگی ختم کر دو, یہ ایک JIT کی رپورٹ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا مجرمانہ زندگی ختم کر دو, شریفانہ گزارو, میرے پاس رہا کرو, تم بچے ہو, بیٹے ہو, بھائی ہو, جو بھی ہے. اس دوران اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ عائشہ کا ایک 14-15 سال کا بیٹا جو فوت ہو گیا تھا, جو حادثے میں شہید ہوا, ہلاک ہوا, اس کا یہ افسوس کرتا ہے. اور عائشہ اس کی تصویر دکھاتی ہے, کس چیز پہ؟ برتھ سرٹیفکیٹ پہ, رجسٹریشن بک پہ. ایران میں جو طریقہ ان کا, اس نے کہا یہ میرے بیٹے کو کتنا خوبصورت تھا, بچپن کے دیکھو, یہ بڑا دیکھو, تصویریں دکھاتی ہے. یہ وہ کاپی رکھ لیتا ہے اپنے پاس اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کی. یہ برتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی لے کے اپنے پاس رکھتا ہے, ذہن میں اس کا پلان ہوگا نا کوئی, یہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس, اور یہ وہاں سے دبئی چلا جاتا ہے. دبئی جا کے پھر وہی بات ریپیٹ کر لیں جو ہم نے کئی کیسوں میں کہی ہے کہ دبئی ایک نیا لیاری ہے, ممبئی ایک لیاری ہے, لیاری ایک ممبئی ہے, اور لیاری ایک دبئی بھی ہے. یہ سارے جو بڑی یہ ہے نا کنیکٹڈ ہیں آپس میں, کنیکٹڈ ہیں جرائم کے اعتبار سے. وہاں اس کا رابطہ واسطہ جہاں دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے, وہاں اس کا واسطہ پڑتا ہے پاکستان کے ان افراد سے جن کا پولیس میں اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. وہاں سے اس کی مخبری بھی ہوتی ہے کہ دبئی میں ہے. لوگ کہتے ہیں ایران میں, انہوں نے کہا نہیں دبئی میں. دبئی سے مخبری بھی آتی ہے. یہ دبئی 2-3 بار گیا ہے پہلے بھی. یہ دبئی جب جاتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کراچی میں بالخصوص اندرون سندھ بالعموم جو بدامنی ہے اس میں شامل ہی یہ ہے. اسی کی وجہ سے اس دوران پتہ لگتا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ اس نے بیٹے کا لیا تھا, عائشہ کا, اپنا بھانجا سمجھ لے اس کی کزن کا بیٹا, اس پہ یہ تصویر تبدیل کرواتا ہے, اور تصویر اور نام تبدیل کروا کے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے, جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایرانیوں نسل ہے, بورن ایرانی ہے, شہریت اس کی ایرانی ہے. پاسپورٹ بھی وہیں سے بنوا لیتا ہے. پاسپورٹ وہاں سے ایشو ہوتا ہے اس کو, انٹرنیشنل پاسپورٹ, اس پہ اس کی شہریت ایرانی لکھی جاتی ہے. پاکستان کو جب مطلوب ہوتا ہے انٹرپول سے رابطہ کیا جاتا ہے, دبئی کی سلطنت, حکومت, امور انتظامیہ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. پاکستان ڈاکومنٹ فراہم کرتا ہے. اس کی پاکستان حوالگی, چونکہ دبئی کے ساتھ ہمارا کوئی حوالے کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ایگریمنٹ ہونا چاہیے نا, ملزمان کی تحویل کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ ایگریمنٹ نہیں ہے پاکستان کا دبئی کے ساتھ, تو اس لیے اس کو نہیں ملتی. اور ویسے بھی یہ ایران کے پاسپورٹ بھی دبئی جاتا ہے. جب ایران کا دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دستاویز دو پاکستان سے, پاکستان دستاویز دیتا ہے, اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایران کا ہے. وہ کہتے ہیں ایرانی ہم باشندے کو کیسے آپ کے حوالے کر دیں, ہم نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا. تو جو گورنمنٹ میں شامل ایک وزیر تھے اس وقت, نبیل قبول, جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ نبیل قبول وغیرہ سندھی حکومت میں, وہاں وزیر داخلہ بہت سارے رہے. سراج درانی سندھ میں, ذوالفقار مرزا جن کی وائف جو ہے مسز قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, قومی اسمبلی کی پہلی اسپیکر تھیں ایشین اسلامک کسی پارلیمنٹ کی, جن کو بے نظیر نے خاتون ہونے کے ناطے زرداری صاحب نے اور بے نظیر نے بنایا تھا. بعد میں وہ علیحدہ ہو گئی پیپلز پارٹی سے, JDA میں شامل آج کل. یہ انہیں کے ہسبینڈ تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, اب تو نامور نہیں ہیں اتنے, وہ بھی وزیر داخلہ رہے. ان ساروں نے کوشش کی, وہ واپس نہیں لا سکے. نہیں لائے تو نبیل قبول صاحب کے پاس کچھ شیخ آتے تھے عربی. نبیل قبول صاحب ان کو شکار کی سہولیات بھی فراہم کرتے تھے, اور ساتھ ان کے میزبان بھی تھے. ان کے تعلقات استوار ہو گئے, کاروباری تعلقات رہے ہیں ان کے آپس میں شیخوں کے ساتھ. دبئی میں سارے لوگ وہاں کاروبار کرتے ہوں گے.
تو ان تعلقات کے بعد نبیل گپول صاحب نے خود یہ اعتراف کیا، اور اس رپورٹ کا جو آپ کے پاس رپورٹ ہے اس کی GIT کی، اس رپورٹ کا حصہ بھی ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ میں اس کو لے کے آتا ہوں وہاں سے. تو انہوں نے دستاویز مکمل کرائیں ان شیوخ کے ذریعے، جو شیوخ تھے UAE کے. عرب امارات کے شیخوں نے ان کی امداد کی، تعاون کیا، اشتراک کار کے ذریعے اس کو پاکستان لایا 2015 میں. پاکستان لا کے اس پہ ٹرائل کون سا ہوا؟ 2 طرح کا ٹرائل. فوجی عدالت میں ٹرائل ہوا 2 طرح کا. ایک تو یہ ہوا کہ اس نے پاکستانی ہونے کے باوجود شہریت چھپائی اور ایرانی شہریت حاصل کی جعلی دستاویز پہ. اسے فورن ایکٹ کا مقدمہ کہتے ہیں، سیکشن 675 جو بھی تھا وہ فورن ایکٹ لگ گیا. پھر جو جملہ میں نے پہلے کہا نبیل گپول کا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص حساس ادارے، وہ کبھی اپنے کوپ کی لاش پہ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتے، معاف بھی نہیں کرتے. وہ انہوں نے معافی نہیں دی. ملٹری کورٹ میں ایک مقدمہ درج ہوا ان اہلکاروں کے اغوا اور قتل کا. پھر اس پہ ارشد پپو کا قتل بھی اس پہ پڑا. وہ سارے مقدمات، بالخصوص ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں ہوئے 2 مقدمات، ان 2 مقدمات میں اس کو سزا ہوتی ہے. رینجرز پہلے اسے گرفتار کرتی ہے 2016 میں. اس کا ریمانڈ اچھی طرح صحیح معنوں میں، جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے نا صحیح معنوں میں، وہ ریمانڈ لیا جاتا ہے. لیکن سخت گیر تھا، بلوچ تھا، سہ گیا. میں نے آپ سے ایک جملہ کا GIT کا، آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اعتراض بعد میں ہے، پہلے GIT کی رپورٹ سمجھ لیں. رپورٹ میں اس نے ہر جگہ لکھا، ہر مقام پہ لکھا ہے پراسیکیوشن نے، ہر مقام پہ، کہ جناب یہ عزیر بلوچ نے یہ کیا، عزیر بلوچ نے یہ کیا، عزیر بلوچ نے یہ کیا، یہ اعتراف کیا، یہ اعتراف کیا. کباڑی مارکیٹ کے قتل کا اعتراف، رینجرز کے قتل کا اعتراف، باپ بیٹوں کے قتل کا اعتراف، 11 تاجروں کے مارنے کا، سارا کچھ اعتراف جرم لکھ دیا. اعتراف جرم کے بعد ایک سطر ایڈ کی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے سیاسی شخصیات کے کہنے پہ کیا. ایک جملہ، ایما کہنا نہیں، سیاسی شخصیات کے ایما پر کیا. اقبال بھٹی کو SP ساؤتھ لگایا گیا، تحصیل کا انچارج SP. SHO جاوید کو لگایا گیا، انسپیکٹر جاوید نے موبائلیں منگائی، سیاسی دباؤ تھا. کسی جگہ یہ نہیں لکھا سیاسی دباؤ A کا تھا، B کا تھا، Z کا تھا. شخصیت کا نام نہیں لکھا، کہیں نام نہیں لکھا، تذکرہ نہیں کیا پارٹی کا، جماعت سے اس کی منسلک جو ہے نا وہ کس جماعت سے وہ نہیں بتایا. ایک دوسرا جو آپریشن کیے راؤ انوار نے. اچھا آپ ہمارے اس پروگرام کو نا، جو ہمارا چودھری جو ہم نے اسلم کا پروگرام کیا، اس سے جوڑ کے دیکھیں کہ کراچی کے حالات کیا تھے. ہر روز بوری بند لاش ملتی تھی، کئی لاشیں ملتی تھی، ہر روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. کسی کا بازو کہیں سے ملتا تھا، دھڑ کہیں سے ملتا تھا، سر کہیں سے ملتا تھا. ٹانگوں میں سوراخ کیے جاتے تھے، گھٹنوں میں ڈرل کیا جاتا تھا، ناخن کھینچے جاتے تھے، آنکھیں نکالی جاتی تھی. یہ سارے واقعات بتائے نا ہم نے. وہ سارے واقعات جو ہوتے تھے ان میں ہر ایک واقعے کا علیحدہ ایک پیج ہے. ہر اس صفحے میں GIT نے یہ لکھا کہ راؤ انوار نے یہ کیا، اسلم خان نے یہ کیا، چودھری اسلم نے یہ کیا، فلاں خان نے یہ کیا. یہ سارے نام شامل ہیں، پولیس والوں کو کریڈٹ بھی دیا گیا ہے. ان ساروں نے سب کچھ لکھا، کبھی نہیں یہ بتایا کس کی سفارش پہ دباؤ پہ SHO لگا. اویس ٹپی جو ہے یہ وہاں سے مضبوط ترین امیدوار تھا، جس کی مخالفت کی تھی. مخالفت کی. اس نے کہا اگر اس کو ٹکٹ دیا، پھر پیپلز پارٹی کو سر تسلیم خم کرنا پڑا اس کے آگے، اور پیپلز پارٹی نے سارے کی ساری ٹکٹیں اس کو دی لیاری کی. لیاری میں MNA، MPA، ناظم، تحصیل ناظم، یہ سارے کے سارے اس کی ریکمنڈیشن پہ لگتے تھے عزیر بلوچ کی. اس کی طاقت کا اندازہ کر لیں آپ. عزیر بلوچ تو عزیر ڈکیت بھی کہلاتے تھے لوگ. عزیر بلوچ کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے رحمان ڈکیت کا ساتھی ہے. عزیر بلوچ کو قاتل بھی کہتے تھے. لیکن اب بری بھی تو ہو گیا 39 کیسز میں. 39 کن کیسوں میں بری ہوا ہے پتہ آپ کو؟ میں نے پہلے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ رحمان پٹھان، رحمان بلوچ، رحمان ڈکیت جو اسے کہیں، اس کے ساتھ مقابلے کے وقت موجود نہیں تھا. کنکارڈڈ سٹوری ہے جو پولیس روایتی کرتی ہے. دوسری بات، جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے، پنجاب پولیس کی روایت ہے، سارے ملک میں یہی ہے، جب ملزم پکڑا جاتا ہے اور تھوڑا سا نامور ہوتا ہے تو اس پہ سارے کے سارے انٹریسڈ کیس ڈال دی جاتے ہیں.
جو اندھے قتل ہیں، اندھی ڈکیتی ہیں، اندھے اغوا ہیں، وہ اس پہ ڈالتے تھے. وہ اس پہ ڈالتے ہیں تاکہ داخلے دفتر ہو جائیں، پولیس کا کرائم فگر نیچے آ جائے. یہ کرائم فگر نیچے کرنے کے لیے اس پہ جو مقدمات ڈالے تھے ان میں سے یہ بری ہو گیا ہے. نبیل گپول کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ کبھی وہ حساس ادارے اپنے بندوں کی لاشوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اس پہ معافی نہیں ملے گی. معافی نہیں ملے گی. اب تو ویسے وہ جو سزا تھی، میرا خیال ہے وہ 12 سال کی سزا اسے ہوئی وہ تو تھی پوری ہونے والی 2020 میں. وہ گئے 2020 میں اسے سزا وہ ہوئی تھی. سزا کے بعد رہا ہو سکتا ہے. 2026 میں وہ پوری ہو جائے گی. وہ رہا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے جو کام ہے نا، اس سے لگتا یہ ہے کہ عزیر بلوچ پہ بیشتر مقدمات جو جن میں سے بری ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے یا سماعت کے دوران مدعی فریق پیش نہ ہو، لوگ خوف کے مارے گواہیاں نہ دیں، شواہد نہ ملے ہوں، پولیس کی تفتیش ناقص ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ جو بھی اسے نام دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کیس میں جس کا مستقبل جو ہے وہ عدالت میں ہے. عدالت نے کیا فیصلہ دینا ہے یہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے، سب سے اہم بات جو ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی وہ شخصیات، وہ ادارے، وہ جماعتیں، وہ گروہ جو لیاری گینگ کے سرپرست تھے اب تک سرپرستی کر رہے ہیں؟ اور میرا خیال اگر نہ کر رہے ہوں تو 39 کیسوں میں بھی بریت مشکل تھی. ایک دوسرا، لیاری کا امن 100% بحال نہیں ہوا، لیکن کافی حد تک تو کافی حد تک بحال ہے. بہت اچھے حالات ہیں. 2 آپریشن یاد رکھیے گا. 2012 کا جو ان کے خلاف تھا، لیاری گینگ کے خلاف کراچی آپریشن. اس سے پہلے 2006 کا ہوا. 6 کا آپریشن نصیر اللہ بابر والا. پھر شیخ رشید صاحب جب وزیر داخلہ تھے نا، اس وقت بھی چھوٹی سی آپریشن ٹائپ منی آپریشن ہوا تھا، وہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ 2 بڑے آپریشن 6 اور 12 کے، ان آپریشن کے بعد لیاری گینگ کے بیشتر لوگ مارے گئے. بہت سے فرار ہوئے، بہت سے فرار ہو کے میری اطلاع تازہ ترین واپس آئے ہیں. کب پتہ ہے آپ کو؟ جب 2-3 روز پہلے عزیر کے ان بے کیسوں میں بریت ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بری ہو گیا، جیل سے باہر آئے گا. کیوں؟ اس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کراچی جو ہے، انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر یہ کسی اور کیس، سپرنٹ جیل کے نام روپکار میں، اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہو تو جیل سے رہا کر دیا جائے. وہ رہائی کا لفظ پڑھ کے لوگ اس خیال میں، وہم میں آ گئے کہ شاید، گمان ان کا یہ ہے کہ شاید وہ رہا ہو جائے گا. لیکن میری اطلاع یہ ہے، جو تفتیشی افسران نے اپنی تجربے کی روشنی میں بتائی ہے، کہ عزیر بلوچ فوری رہا ہونے والا نہیں. ابھی تو سزا بھی پوری کرنی ہے. سزا پوری کرنی ہے، ملٹری کورٹ والی. ایک اور بات بھی ہے، اب یہ تصدیق ہونے والی ہے کہ عزیر نے جیل میں اور عزیر نے عدالت میں، پیشی کے دوران اور جیل میں رہائش، تو قیام تو ہے ہی اس کا، اس قیام کے دوران نمازیں پڑھنے شروع کر دی ہیں اور خدا سے توبہ بھی کر رہے ہیں. یہ میری بہت ان کے قرابت داروں کی اطلاع ہے، خاص کر پولیس والوں کی. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، پولیس والا، سیاسی جماعت کا کارکن، تاجر، صنعت کار اور جیل کا عملہ عزیر کے نام سے کانپتا تھا، باقاعدہ نام سے. یہ نہیں کہ سنی بات نہیں، مثالاً تمثیلاً نہیں، باقاعدہ کانپتا تھا. وہ کہتا تھا یار عزیر بلوچ. بدلے اس نے لیے، اس نے چھوڑا کوئی نہیں. باپ کا اور حنیف سمگلر کا بدلہ تو 2 سامنے آ گئے نا. اس کے علاوہ بڑے بدلے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، عزیر بلوچ جو ہے نا، عزیر بلوچ پہ مقدمات کی بھرمار ہے. اس وقت تک جب لیاری گینگ کوئی نہ کوئی نیا واقعہ کر رہا ہوتا ہے تو عزیر پہ سختی ہو جائے گی، لا محالہ ایک بات ہے. اس کے گروہ کے لوگ متحرک نہیں ہیں اس وقت، ایزی ہیں. لیکن عزیر کی جو ہسٹری لکھی ہے نا اس JIT نے، اس ہسٹری میں کیا لکھا ہے پتہ آپ کو؟ کیا؟ اس ہسٹری میں لکھا یہ ہے کہ عزیر کے جو قتل و غارت گری کے جتنے قصے ہیں ان میں 30 سے 40% مدعی ایسے تھے جو تھانے میں جا کے اطلاع ہی نہیں دیتے تھے خوف کے مارے. اور میں اس کو بڑھا رہا ہوں مزید.
لیاری گینگ کے جتنے واقعات قتل و غارت گری، اغوا برائے تاوان، بھتہ وصولی کے، جگہ ٹیکس کے جو بھی تھے، ان میں کرائم رپورٹر، میڈیا رپورٹر جو ہے نا، وہ اسپاٹ پہ نہیں جاتے تھے. ایک بندے کو بھیجتے تھے، پول رپورٹنگ کرتے تھے. مجھے کئی، یہ ولی بابر شہید ہو گیا بیچارے، اس لیے میں بتایا. ایک کانفرنس میں وہ ورک شاپ کروا رہا تھا کرائمز رپورٹنگ پہ، تو اس دوران یہ پتہ لگا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری مہینے 1.5 مہینے بعد ایک بندے کی باری آتی ہے، وہ مورچری جاتا ہے مردہ خانے، وہاں سے ریٹ لے لیتے، کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 12 باڈیاں 15 باڈیاں. اور پلیس آف ایکرنس پہ ہم نے جانا سیکھا ہی نہیں، سمجھنا ہی چھوڑ دیا. کیونکہ دہلی کا واقعہ ہے، ان کے لیے معمول تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. کتے کو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کی موت مارا جائے گا. جب آدمی کی موت مارا جانے کا خدشہ موجود تھا تو یہ جسٹ بیکاز آف لیاری گینگ. اور آج لیاری گینگ جو ہے اگر وہ متحرک نہیں ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 آپریشن 6 اور 12 کے اور چھوٹے چھوٹے آپریشن درمیان میں 8-10 وہ ہوئے، ملزم کے افرے کردار کو پہنچے. اچھا اب اس میں ایک سوالیہ نشان بتاؤں آپ کو، بڑی زبردست چیز. وہ سوالیہ نشان ہے، اختتامی جملہ بالکل. سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ اپنے انجام کو پہنچے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ہاتھوں، اداروں کے ہاتھوں، ان کے افسروں کے ہاتھوں، اہلکاروں کے ہاتھوں، کسی عدالت کے ہاتھوں جو ہے نا انجام کو نہیں پہنچے. یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے، قابل غور بھی ہے، اور ہماری عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے.